الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں حدیث درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شیخنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا۔ اور کتنا بلند آپ کو اللہ نے کیا، کتنا بلند آپ کو اللہ نے کیا، جھک کر طواف کرتا ہے، جھک کر طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، جھک کر طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا۔ اور کربلا کے حوالے سے شیخ ملاحظہ فرما لیں، دنیا نہ لا سکے گی جواب اس کا حشر تک، دنیا نہ لا سکے گی جواب اس کا حشر تک، جو سجدہ کر گیا ہے، جو سجدہ کر گیا ہے نواسا، جو سجدہ کر گیا ہے نواسا رسول کا، پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں رہی، شاید کہتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں رہی، دیکھا ہے جس نے خواب لے، دیکھا ہے جس نے خواب لے چہرہ رسول کا، دیکھا ہے جس نے خواب میں چہرہ رسول کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لے، منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول پالنے میں رہتے ہیں، ایک چاند پالنے میں ایک آسمان کا چاند ہے، منظر یہ ہے، شعر ملاحظہ فرما لے، گہوار میں رسول ہے اور آسمان پہ چاند، گہوار میں رسول ہے اور آسمان پہ چاند، لیکن وہ بن گیا تھا، لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا، لیکن وہ بن گیا تھا کھلونا رسول کا، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شیخنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مثل الحی والمیت، تو جو ذکر پروردگار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ، مثل الحی وہ اس کی مثال زندے کی طرح ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا والموت اس کی مثال والمیت موت کی طرح ہے۔ اللہ کا ذکر
کرنے والے ایک جماعت, نہ کرنے والے دوسری جماعت, چل پھر رہے ہیں دونوں زمین پر. ہم نے زندہ سمجھا, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ مر گیا. پہلے دنیا میں بھی وہ مرا ہوا کے برابر تھا آقا کی حدیث کے مطابق. والمیت, ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے, والحی, اور اس کی مثال زندے کی طرح ہے. دنیا میں بھی اس کا کچھ نہیں, لیکن قبر میں جانے کے بعد اللہ کے ولیوں کی طاقت جتنی زمین کے اوپر ہوتی ہے, زمین میں جانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ ہو جایا کرتی ہے. آپ پوچھیں گے ثبوت کیا ہے, ہم کہیں گے ثبوت آپ لوگ ہیں. کیوں بھائی, آپ لوگ کیسے ثبوت ہے؟ یہ تقریبات, یہ محافل یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جہاں, اللہ کے ولیوں کی جہاں محفل ہوا کرتی ہے, لوگ پروانہ بات چلے آیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے. اللہ کے ولی, ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہے. یہ جسم آپ دیکھ رہے ہیں, جسم آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک غذا ہے, ایک جسم کی غذا ہے, ایک روح کی غذا ہے. ہم کو بھوک لگتی ہے, ہم کو پیاس لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ جسم کی غذا ہے. کہے کہ تو ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے. تو ہم نے کھانا کھایا, 2 روٹی کھائی, پانی پیا, طاقت آ گئی بھائی. تو جسم کی غذا کھانا پینا, لیکن روح کی غذا کیا ہے صاحب؟ اس روح کو بھی غذا چاہیے جس طریقے سے جسم کو بھی غذا چاہیے. تو پتا چلا جسم کے غذا کے لیے کھانا ضروری ہے, اور روح کی غذا کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. یہ اللہ کے ذکر سے, اللہ والے جو اللہ کے لیے ذکر کرنے لگتے ہیں, ذکر کا طریقہ بھی تو ہوا کرتا ہے. بہت سے کہتے ہیں ذکر کیا, نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں, کلمہ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ لوگ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ ذکر تو میں کرتا ہوں لیکن وہ بات نہیں آتی, وہ چیز نہیں آتی. ذکر 2 طریقے کے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی مٹھو کو دیکھا ہے؟ مٹھو کو گھر والے اگر کچھ رٹا دیتے ہیں تو صبح سے شام رکھتا ہے, تب کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے کلمہ یاد کر لیا, ہم نے سورہ فاتحہ یاد کر لی, لیکن ہم سورہ فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی مطلب سمجھ کے نہیں پڑھا. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. تو جب ہم نے رب مان لیا, ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ اس میں بات کتنی بڑی ہے. جو تمام عالمین کا رب ہے, رحمان بھی ہے, رحیم ہے. دنیا والوں سے رحمت کی امید نہ کرو. جو رب کو پہچان گیا, اللہ کے لیے رحمت, اللہ کے لیے رحمت ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کے در پہنچے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب سمجھ کر پڑھا تو طوطے کی طرح کچھ فائدہ والا نہیں, بلکہ فائدہ ہی فائدہ والا ہوا. طوطے نے کلمہ بھی یاد کر لیا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اگر سمجھ کے پڑھا تو ہم نے سمجھ لیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمیں دنیا والوں سے نہیں ڈرنا, پروردگار سے ڈرنا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جب اللہ کے ذکر ایسے کرتے ہیں, مگن ہو کر لگن کے ساتھ کرتے ہیں, مقام میں ولایت پر پہنچ جایا کرتے ہیں. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ درس گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, چادر کی نیچے سے ہاتھ ڈالتے ہیں, طلبہ بیٹھے ہیں, اور دریا میں ایک کشتی ڈوبنے جا رہی ہے, اور اچانک نیچے سے ہاتھ آتا ہے اور کشتی کو سیدھا کر لیا کرتا ہے. بیٹھے درسگاہ میں ہے, سرکار غوث اعظم, لیکن کام میلوں کا دور ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے. اللہ اکبر, آؤ چلتے ہیں سرزمین مدار پور. ہمارے بزرگ, ہمارے جد کریم سرکار سید الملت کی جگہ پر, جن کی فاتحہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, یہ کسی چھوٹی موٹی ہستی کا نام ہے. یہ وہ ولی اللہ ہے جو اللہ والے وہاں جا کر نظر ڈال دے تو ڈال دے. مدار پور سے ایک صاحب کا بیل کھو گیا. جب بیل کھو گیا تو انہیں آس پاس گاؤں دیہات میں تلاشا نہ ملا, تو ٹہلتے ٹہلتے گورا تک آ گئے. پہلے تو لوگ پیدل چلتے تھے بھائی, ہم لوگ کی طرح کاہل کون تھے, بعد میں گاڑی چاہیے ہم کو ہے. تو آ گئے کہاں تک, گورا تک آ گئے. تو یہ ہو کہ جب یہاں تک آئے تو چلو ملت سے پوچھ لیا جائے, سرکار سید الملت سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت آپ بتائیں, آپ اللہ والے ہیں, بیل ہمارا کہاں ہے, ہرا گیا ہے, مل نہیں رہا. تو اس وقت کا معاملہ تھا. مجھے غازی آباد کی سرزمین پر یہ واقعہ, میرے والد گرامی حضور فخر ملت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مرید نے یہ بتایا کہ ان کے باپ نے یہ واقعہ کئی بار بتایا. تو ہم کو بتانے لگے کہ جب وہاں تک پہنچ گئے تو اس وقت ندی افال پہ چلی تھی, بڑی ہوئی تھی. گاؤں کے لوگ تیرنے میں ماہر ہوتے تھے. انہوں نے 1-2 لوگ جو تھے انہوں کودا, لیکن رات کا وقت تھا, بہت تیزی کے ساتھ ماحول چل رہا تھا. لیکن رات اور دن میں فرق ہوتا ہے. اندھیرا اس کا خوف اور جھگڑا وگڑا سب آتا رہتا ہے.
تو جب پیرتے 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 تھک گئے یہ لوگ تو اچانک ہوا کہ ہم ڈوب نہ جائیں, تھک گئے تو فوراً اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا, سرکار سید الملت کو یاد کیا. جیسے یاد کیا یا پیر و مرشد المدد کہا تو اچانک ایک ٹیلا آ گیا, ٹیلا آ گیا تو کہا کہ ٹیلا آ گیا, ٹیلا آ گیا تو بیٹھ جاؤ, تھوڑا جو ہے سستا لے, بیٹھ گئے صاحب دونوں لوگ, بیٹھ گئے. تھوڑا چلنے کا پھر آگے بڑھے, کچھ دور جانے کے بعد پھر دوبارہ یہی کیفیت ہوئی, پھر پیر و مرشد کا نام لیا, پھر مدد ہوئی صاحب. اس طرح کر کے رات کے وقت میں سرکار سید الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کنڈی کھٹکھٹائی, حضرت نے جو ہے کھولا اور کہتے ہیں کہ رات میں بھی یار تم لوگ پریشان کرتے ہو, رات میں پریشان کرتے ہو. کیا سرکار کیا بتائیں, ہم تو آج کے بیٹھ ڈھونڈنے لوگوں کے آپ سے پوچھ لیں گے, لیکن جو ہے اتنا خطرناک پانی تھا, ڈوبتے ڈوبتے ہوتے تھے, جیسے آپ کا نام لیتے تھے ویسے ٹیلا جایا کرتا. جب اتنا کہا تو سرکار سید الملت مسکرانے لگے, مسکرانے لگے اور پیچھے مڑ کے دیکھا وہ لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے ایک لباس ٹنگا ہوا ہے جو گیلا ہے اور پانی ٹپ ٹپ بہ رہا ہے. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا سنو, جو تم ٹیلا سمجھ رہے تھے وہ ٹیلا نہیں تھا, تم نے مرشد کو یاد کیا, میں تمہاری مدد کے لیے ٹیلے کی شکل میں زندہ رہا. لباس دیکھ رہے ہیں یہ پانی اسی کا ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے. اگر اللہ والے جب اللہ کو پکڑ لیتے ہیں تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہدایت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.